बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ कबल सऊदी अरब के शहर रियाज में एक सकाफ़ती शो हुआ था। इस पर मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। मिला जुला कहना भी मैं समझता हूँ कि दुरुस्त इसके मफ़हूम को अदा नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से इस पर शदीद एतराज़ किया गया है, तनकीद की गई है। बल्कि कुछ लोग तो मुग़ल्लज़ात भी बक रहे हैं सऊदी हुक्मरानों को, और कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका अपना मामला है, वो जिस तरह से चाहें अपने मामला चलाएं। इस शो में हुआ क्या है? इस शो से पहले भी मई में भी ऐसा ही एक शो हुआ था, उसमें स्विमिंग ड्रेसेस की नुमाइश की गई थी। पता है कि स्विमिंग ड्रेस कैसे होते हैं, तैराकी के लिए ड्रेस कैसे होते हैं, उनकी नुमाइश की गई थी। उस पर इतना वाह-विल्ला नहीं हुआ था, लेकिन इसमें भी तकरीबन 300 ड्रेसेस की लिबासों की नुमाइश की गई। मसब नामी कोई खातून है, ड्रेस डिज़ाइनर है, इनका तल्लुक लेबनान से है, उनकी तरफ से ये शो मुनक्कद किया गया था। ज़ाहिर है सऊदी हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई है तो ये शो हुआ है, तो उसमें कुछ नाच हुआ है, डांस हुआ है, गाना हुआ है। लोपेज़ को वहाँ पे बुलाया गया था। इस हवाले से तनकीद का सिलसिला अभी तक भी नहीं रुक सका। हालांकि दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है इस मामले को, इस ड्रेस शो को ख़त्म हुए, लेकिन तनकीद है कि होती ही चली जा रही। आपके सामने जो हमने बात करनी है, बीबीसी ने भी वही बात की है। मैं आपके सामने बीबीसी की तरफ से जो कुछ कहा गया आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा अपना तबसरा इस पर करेंगे। सऊदी अरब में एक फ़ैशन शो आलमी सतह पर उस वक्त मुतनाज़ हुआ जब बाज़ सख्त गिर हलकों ने दावा किया कि उसमें मौजूद शीशे की मकब नमा स्क्रीन खाना काबा से मुमासलत रखती हैं। ये स्क्रीन सऊदी अरब में रियाज सीजन नामी सालाना सकाफती त्यौहार के दौरान एक फैशन शो में नजर आई, और इस पर अरब मीडिया समेत दुनिया में सोशल मीडिया पर काफ़ी रद्द अमल देखा गया है। सऊदी मीडिया की सरकारी नशरियात के दौरान ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि रियाज सीजन पर तनकीद के पीछे अखवानुल मुस्लिमीन जैसे सख्त गिर ग्रोह शामिल हैं, जो सऊदी अरब और उसके इस्लाहात के मनसूबों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 नामी मनसूबे के तहत न सिर्फ तेल पर मुआशी इन्हिसार से छुटकारा हासिल करने की कोशिश हो रही है, बल्कि मुल्क में समाजी इस्लाहात खासकर खवातीन के हकूक के लिए भी काम हो रहा है। मगर गुज़श्ता कई रोज से एक्स, साबिक ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी पोस्टें गर्दिश कर रही हैं जिनमें रियाज की तफरीही सरगर्मियों को तौहीन आमेज करार दिया गया है। इस पर सऊदी अरब में अफवाहों को रोकने के लिए कायम एक तंजीम ने कहा है कि फैशन शो के दौरान नजर आने वाली चीज़ सिर्फ शीशे का एक मकब थी। सऊदी अरब की एंटी र्यूमर अथॉरिटी ने इस बात की वाज़ेह तरदीद की है कि शो के दौरान खाना काबा की तस्वीर इस्तेमाल की गई। अथॉरिटी का कहना है कि ये सिर्फ शीशे की क्यूब की शक्ल का ढांचा था, जिसका खाना काबा से कोई ताल्लुक नहीं था। यह अथॉरिटी एक आज़ाद सऊदी मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन अफवाहों पर नज़र रखता है और उनकी बाज़ाब्ता तरदीद करता है। रियाज के फैशन शो में एक काबा जैसी स्क्रीन पर तनकीद क्यों हुई? बीबीसी ने यह सवाल किया और उसका जवाब इस तरह से दिया है कि कई बुनियाद परस्त इस्लामी शख्सियात ने इस वाक़े पर तबसरा किया है, और कुछ मुबस्सिरीन ने यह भी कहा है कि ये नुमाइश शैतानी थी। इस तकरीब की तस्वीर और वीडियो टेलीग्राम और फेसबुक के ज़रिए इंटरनेट पर शेयर की जा रही हैं। बाज़ सार्फिन ने इस फैशन शो और रियाज में सकाफती तकारीब को गैर इखलाकी करार दिया, जबकि बाज़ ने इस वाक़े की बुनियाद पर सऊदी शाही ख़ानदान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अपनी तनकीद का हदफ बनाया। शाम में मुकीम आलम दीन अब्दुर्रहमान अल अदरीसी ने दावा किया कि मोहम्मद बिन सलमान के इमा पर फैशन शो में ख़वातीन इस काबा नुमा शक्ल के गिर्द चक्कर लगा रही हैं। इसको कुछ लोगों की तरफ से तवाफ़ का नाम भी दिया गया है। इसको उनकी जहालत समझा जाए या फिर तनकीद बराए तनकीद, या फिर सऊदी हुक्मरानों से नफ़रत का शाखसाना करार दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि ये दज्जाल को बुलाने की शैतानी हरकत है। ये भी देखने में आया कि ऐसी कई पोस्टें दुनिया भर में मुसल्ला इंतहा पसंद ग्रोहों के साथ हमदर्दी रखने वाले बाज़ अकाउंट शेयर कर रहे थे। पाकिस्तान में भी बाज़ सार्फिन ने इस मामले पर तबसरे लिखे, जैसे मुल्ला हक्कानी नामी सार्फ का कहना था कि रियाज में फैशन वीक की तकरीब में खाना काबा की तौहीन की गई है। उन्होंने जानबूझकर इस जगह को खाना काबा जैसा डिज़ाइन किया और उसके गिर्द नीम बरहना खवातीन का चक्कर लगवाया गया। सोशल मीडिया पर ऐसी तहरीफ शुदा तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं जिनमें इस फैशन शो के दौरान मुजस्समे देखे जा सकते हैं। बाज़ सार्फिन ने दूसरों को ये समझाने की भी कोशिश की है कि हर क्यूब शक्ल की चीज़ काबा नहीं होती।
کنسرٹ میں اس کیوب سکرین کو کعبہ قرار دے کر کچھ پاکستانی سعودی عرب کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ سعودی میڈیا کا سخت رد عمل۔ سعودی چینل العربیہ ٹی وی نے 17 نومبر کو اپنی نشریات کے دوران کہا کہ سوشل میڈیا پر نامعلوم اور مشکوک اکاؤنٹس نے سعودی منصوبوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک مہم شروع کی تھی۔ العربیہ کی ویب سائٹ پر ایک تحریر میں لکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ریاض سیزن کو تنقید کرنے والی مہم کا مقصد سعودی سافٹ پاور اور ویژن 2030 پروگرام کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ اکتوبر میں شروع ہونے والے سالانہ ثقافتی پروگرام پر ابتدا ہی سے آن لائن منفی تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ بعض حلقوں نے تنقید کرتے ہوئے اسے غزہ اور لبنان میں جاری جنگ سے جوڑا تھا۔ وہاں لوگوں کی اموات کے باوجود ریاض میں ثقافتی تقاریب جاری ہیں۔ تاہم العربیہ کی نشریات میں سعودی بادشاہت کے حامی کالم نگار عبداللہ الجدایہ کا یہ کہنا ہے کہ اس مہم کے پیچھے سعودی عرب میں کالعدم اخوان المسلمین اور دنیا بھر میں اس کے رکن ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تقاریب میں ناچ گانے پر تنقید کیوں ہو رہی ہے تو ہدایہ نے کہا کہ تمام تقاریب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور ان کا مقصد تفریح تھا تاکہ مسلمانوں کے چہرے پر مسکراہٹ لائی جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تاریخ میں مسلمانوں نے جنگیں، امن اور ہلاکتیں دیکھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی پوری طرح رک جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں کارروائیاں گزشتہ روز شروع نہیں ہوئیں اور نہ ہی 7 اکتوبر سے شروع ہوئی ہیں۔ فلسطین قریب 80 سال سے مقبوضہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے اور ایسے کئی لوگوں سے نمٹا گیا ہے جنہوں نے گزشتہ ادوار میں فائدے اٹھائے اور تبدیلی کی مخالفت کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ فیشن شو پر شیشے کی سکرین پر کعبہ سے مماثلت کی بنیاد پر تنقید کیوں ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ القاعدہ وہ پہلا گروہ تھا جس نے سعودی عرب کو 2 مقدس مساجد والے ملک کے طور پر محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی بھی سمجھدار شخص ہے جو یہ کہے کہ کوئی بھی کیوب یا چوکور چیز کعبہ کی توہین ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ صرف 2 مقدس مساجد کا معاملہ چھیڑ کر سعودی عرب کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری رپورٹ آپ کے سامنے BBC کی میں نے رکھ دی۔ اس حوالے سے ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہو سکتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو سعودی عرب ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ پوری مسلم امہ کے لیے سعودی عرب کا اس لیے بہت زیادہ احترام پایا جاتا ہے، ادب پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ حجاز مقدس ہے۔ ہمارے 2 مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات وہاں پہ ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ اس وجہ سے سارے مسلمانوں کے لیے سعودی عرب کی سرزمین حجاز کی سرزمین عقیدتوں اور احترام کی سرزمین ہے۔ وہاں پہ سعود خاندان کی حکمرانی ہے اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کی بڑھ چڑھ کر کسی بھی ملک سے زیادہ خدمت کی ہے۔ آج ان کے سامنے 2030 کا معاملہ ہے۔ 2030 تک وہ بہت کچھ بدلنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیل کی آہستہ آہستہ جو ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ تھا اس میں کمی آ رہی ہے۔ دیگر معاملات کی طرف بھی وہ بڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اگر تیل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سعودی عرب سے تیل نکلنا بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد معیشت کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ بہرحال اس ثقافتی شو کا شاید معیشت کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ تعلق نہ ہو، لیکن بات ہم کر رہے تھے کہ سعودی عرب ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے کیا ہم سعودی عرب سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر سعودی عرب والے یا کوئی ملک تنقید کر سکتا ہے؟ کل کی بات ہے کہ امریکہ کے کانگریس مین کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کی گئی تو ہمارا دفتر خارجہ اس پر چڑھ دوڑا ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ اسی طرح سے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے یورپی یونین نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ UK نے بات کی، دیگر ممالک کی طرف سے بھی بات کی گئی۔ تو ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے اس پر زبردست جواب دیا گیا کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ تو اسی طرح سے سعودی عرب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، ان کو پتا ہے کہ ثقافتی شو ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ بہرحال تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ تو سعودی حکمرانوں کو کیا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں؟ کیا ان کو ضرورت ہے کہ اس طرح کے ثقافتی شو کرنے کے لیے وہ کسی سے اجازت لیں؟ بہرحال اس کی تو تردید کی جا چکی ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے کہا گیا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل رکھا ہوا تھا، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، سعودی میڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے۔ باقی اسی ایک چیز کو لے کے یہ دیکھیں کہ وہاں پہ خانہ کعبہ جیسے سکرین رکھی ہوئی تھی، کیوب رکھا گیا تھا، تو اس کو لے کے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب ان کی طرف سے تردید کر دی گئی ہے تو پھر اس چیز کو مان بھی لینا چاہیے۔ تو باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے اس میں BBC کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا جس کی ہم تائید کرتے ہیں
کہ ایک طرف فلسطین میں جنگ لگی ہوئی ہے، فلسطینی مر رہے ہیں، دوسری طرف سعودی عرب میں ثقافتی شو ہو رہے ہیں۔ بھیا پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت بڑا سانحہ ہو جائے، آپ اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا نہیں چھوڑ دیتے۔ آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی چلتی رہتی ہے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ۔ تو اسی طرح سے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ، وہ سعودی عرب اس کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی ایسے بیانات آتے رہتے ہیں۔ وہ فلسطین کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ فلسطین کو لے کے کیا دنیا نے اپنے کاروبار مسلمان ممالک نے چھوڑ دیے ہیں؟ فلسطین کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، باقی دیگر معاملات اپنی جگہ پر ہے۔ زندگی بہرحال چلتی رہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔